بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ طیارہ احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھرتے ہی حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے نے احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن کے لیے اڑان بھری تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ اڑان بھرنے کے بعد 625 فٹ بلندی تک گیا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے میں 230 مسافر اور عملے کے 12 افراد سوار تھے۔ طیارے میں 169 بھارتی، 53 برطانوی، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ حادثے کے شکار طیارے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ روپانی بھی سوار تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ گرنے سے قبل 1:39 پر کیپٹن نے میڈے کی کال دی اور حادثے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ پر تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئیں۔ بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ طیارہ ڈاکٹروں کے ہاسٹل کی عمارت پر گرا۔ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھرتے ہی حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے نے احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن کے لیے اڑان بھری تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ اڑان بھرنے کے بعد 625 فٹ بلندی تک گیا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے میں 230 مسافر، عملے کے 12 افراد سوار تھے۔ طیارے میں 169 بھارتی، 53 برطانوی، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ حادثے کے شکار طیارے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ روپانی بھی سوار تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ گرنے سے قبل 1:39 پر کیپٹن نے مے ڈے کی کال دی۔ حادثے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ پر تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ بھارتی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ طیارہ ڈاکٹرز کے ہاسٹل کی عمارت پر گرا ہے۔ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ طیارہ احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھرتے ہی حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے نے احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن کے لیے اڑان بھری تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ اڑان بھرنے کے بعد 625 فٹ بلندی تک گیا تھا، حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے میں 230 مسافر، عملے کے 12 افراد سوار تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ گرنے سے قبل 1:39 پر کیپٹن نے مے ڈے کی کال دی۔ حادثے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ پر تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئیں۔ بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ طیارہ ڈاکٹرز کے ہاسٹل کی عمارت پر گرا ہے۔ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ افسوسناک واقعہ بھارتی شہر احمد آباد میں پیش آیا جب مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ طیارہ احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھرتے ہی حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے نے احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن کے لیے اڑان بھری تھی اور بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ اڑان بھرنے کے بعد 625 فٹ بلندی تک گیا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے میں 230 مسافر اور عملے کے 12 افراد سوار تھے۔ طیارے میں 169 بھارتی، 53 برطانوی، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے ترجمان نے بھارت میں طیارہ گرنے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں طیارہ گرنے کی ابتدائی رپورٹ سے آگاہ ہیں، طیارہ حادثے سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت میں بوئنگ طیارہ حادثے کے بعد عالمی مارکیٹ میں بوئنگ کے شیئرز میں 6% کمی دیکھی گئی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی طیارے کے حادثے پر اظہار افسوس کیا ہے اور بھارتی عوام سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے بھی بھارت میں مسافر طیارے کو پیش آئے حادثے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی طیارے کے حادثے پر اظہار افسوس کیا ہے اور بھارتی عوام سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھارت میں مسافر طیارے کو پیش آئے حادثے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے طیارے حادثے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ طیارہ احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھرتے ہی حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے نے احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن کے لیے اڑان بھری تھی اور بھارتی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ طیارہ اڑان بھرنے کے بعد 625 فٹ بلندی تک گیا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے میں 230 مسافر اور عملے کے 12 افراد سوار تھے۔ سابق وزیر خارجہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت برسلز میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کے حوالے سے فیصلے لیے گئے وہ تو وائلیشن ہے انٹرنیشنل لاء کا، اور ای یو کے کانٹیکس میں وہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ رسپیکٹ ٹو ٹریٹیز ہو، انٹرنیشنل لاء کے پابند ہو۔ تو اس کانٹیکس میں ہم نے اپنے کیس بھی پچ کیا، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا، اور بھارت کے ساتھ انگیج ہو کے چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، اور آف کورس ہمارا پانی کا جو اہم مسئلہ ہو، ان کا حل نکالا جائے۔ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں نہ صرف آج کا ملاقات پر جو یورپین یونین کے بیانات رہے ہیں، وہ نہ صرف
کنڈول کر رہے ہیں جو پاکستان میں لوگ شہید ہوئے ہیں اس واقعہ میں، وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء کے فریم ورک میں آپ اپنا کام کریں. اور اگر آپ یہ ریسنٹ کانفلکٹ کو دیکھیں تو انٹرنیشنل لاء کے وائلیشنز تو ایک سائڈ نے کیا، پاکستان کے سائڈ نے نہیں کیا. دیکھیے سب سے اہم چیز جو آج سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بھارت کے پاس کوئی یہ رائٹ دے دیا جائے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی سے نکل جائے، جس کی کوئی گنجائش ٹریٹی میں نہیں ہے، تو پھر پوری ملک کے 70% ممالک جو لوور رائپیرین میں رہتے ہیں، جن کی آبادیاں پینے کا پانی، کھیتی باڑی کرنے کا، لائیولیہوڈ سب کا سب تباہ ہو جائے گا. اور پوری دنیا میں ہر ایک کو یہ حق مل جائے گا کہ وہ بہتے ہوئے پانی کو روک لے، اور جو نیچے رہنے والے، نیچے کی آبادیوں میں رہنے والے ممالک ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، جو ملک ہمیں تھریٹ کر رہا ہے اس کا اپنا 1/3 پانی کہیں اور سے آ رہا ہے. تو اگر بھائی یہ بات چل پڑی تو سوچئے ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو ہمیں خیر ہمارا تو پرائمری پرپس جو ہے وہ اپنے غریب لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اپنے ملک کی معاشی ترقی ہے، مگر یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر ان کے پانی رکنے شروع ہو گئے تو دوسری طرف بھی تو غریب لوگ بستے ہیں. تو یہ ہندوتوا کا بھوت جو ہے، جو نہ صرف ہمیں تو خیر کیا نقصان پہنچائے گا، ہم نے تو پہلے 2 جہاز گرائے، پھر 6 گرائے، اب کے 60 گرا دیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے. مگر ان کے اپنے تو لوگ ہیں، ان کی اپنی بھی تو کھیتی باڑی ہے، ان کا اپنا بھی تو پانی بہتا ہے، ان کی اپنی بھی تو ہوا چلتی ہے. اس وجہ سے آج یورپین یونین میں یہی بات ہوئی کہ کوئی رول بیسڈ بات کریں، اس دنیا کو وائلڈ ویسٹ نہ بنائیں. کیونکہ اگر آپ وائلڈ ویسٹ بنائیں گے تو آپ کو یاد رہے وی ور دا فاسٹر گن. لیکن اس کے باوجود ہم بڑی ہیوملٹی کے ساتھ آ رہے ہیں اور بڑی ہیوملٹی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ امن کی بات کریں، جیسے چیئرمین صاحب نے کہا، ڈائلاگ کی بات کریں اور ان چیزوں کو سلجھائیں. جی الباز جیلانی صاحب، آپ نے بہت زیادہ کام کیا جی ایس پی پلس کے اوپر بھی، آج پھر دوبارہ آپ یورپین پارلیمنٹ میں آئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج چیئرمین صاحب کی قیادت میں جو وفد ملا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی ملاقات تھی، جو چیئر آف دی جو یورپین پارلیمنٹ کی انٹرنیشنل ٹریڈ کمیٹی کے ساتھ، وہ بہت ہی اہمیت کی حامل تھی. ایک تو چیئرمین نے اور ہمارے مصدق ملک صاحب نے اور ہم سب نے جو ہندوستان کے ساتھ معاملات ہیں، جو ان کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے، اس کے اوپر بریفنگ دی، اور خاص طور پہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی کے تحت جو سا وہ ایک خطرات منڈلا رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر وہ ان کا شکریہ ادا کیا، وہ جو مسٹر لینگ ہیں جو کہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور آج آپ کو معلوم ہوگا کہ جی ایس پی پلس بھی دوبارہ وہ اس کو ریویو کمیٹی ایجنسی ہے وہ بیٹھے گی پارلیمنٹ کی اور اس کو ریویو بھی کرے گی. اور ہم نے پھر ان سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ اس کی جو پہلے بھی انہوں نے سپورٹ کیا تھا اور آئندہ بھی سپورٹ کریں. تو ہمیں امید ہے کہ یورپین یونین ایک پاکستان کی جو ایک ضرورت ہے جی ایس پی پلس کی، اس کو ضرور مد نظر رکھے گی اور اس کی کنٹینیویشن کے لیے اپنا ایک اہم رول ضرور ادا کرے گی. بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ. بھارتی میڈیا کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ احمد آباد طیارہ حادثے میں 110 افراد ہلاک، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹ سے اڑان بھرتے ہی حادثے کا شکار ہوا طیارہ. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ طیارے نے احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن کے لیے اڑان بھری تھی. طیارہ اڑان بھرنے کے بعد 625 فٹ بلندی تک گیا تھا اور گر گیا. طیارے میں 230 مسافر اور عملے کے 12 افراد سوار تھے. طیارے میں 169 بھارتی، 53 برطانوی، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے. حادثے کے شکار طیارے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ روپانی بھی سوار تھے. طیارہ گرنے سے قبل 1:39 پر کیپٹن نے مے ڈے کی کال دی. احمد آباد ایئرپورٹ پر تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں. بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ طیارہ ڈاکٹرز کے ہاسٹل کی عمارت پر گرا ہے، جبکہ بھارتی وزیر صحت نے یہ کہا ہے کہ احمد آباد طیارہ حادثے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں.